بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم کو خیر بات کہہ دیا اور اب باری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو پی ڈی ایم جو ایک کسی حد تک ایک افیکٹو اتحاد تھا اگینسٹ گورنمنٹ، تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اب ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی اے این پی نکل گئی اور جو حالات لگ رہے ہیں، جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے جو لیڈران ہیں ان کے، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائے گی۔ اور جو شیخ رشید صاحب نے آج بھی شاید کہا کہ یہ ٹائم فش والی سچویشن ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی، تو اس لحاظ سے اب ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیسیکلی یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر، اور جو باپ کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے 4-5 ووٹس تھے، چونکہ ان کے گورنمنٹ کی طرف سے ووٹ ڈالے گئے ان کو، تو اس کے بعد یہ کافی زیادہ یہ ڈویژنز ہمیں اپوزیشن میں نظر آئیں، اور اس کی سینٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے 2 بلاکس آپس میں بن چکے ہیں۔ ایک پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو پرائمریلی مولانا فضل جو پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، اور جو دوسرے پی ڈی ایم کی جو پارٹیز کی ریپرزنٹیشن جن کی ہے سینٹ میں، ایک تو وہ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی۔ تو اب یہ حالات جو ہیں یہ کافی مطلب ہے کہ سیاسی طور کے اوپر کافی سیٹسفیکٹری ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کہ کم از کم ان کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی تھریٹ اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک ہمیں نظر آیا اس وقت جب گیلانی صاحب کو سینیٹر بننے کے لیے، سینٹ کی ممبرشپ کے لیے جب انہوں نے قومی اسمبلی میں جب اپوزیشن نے بہت بڑا سرپرائز دیا، تو اس کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا اور اس طرح کی ایک اندازے تھے اور یہ تجزیے دی جا رہے تھے کہ اب کافی سیریس مسائل ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت کے لیے، لیکن ود ان نو ٹائم، چونکہ یہ الیکشن جب سینٹ کا ہوا، پہلے تو سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے جو گیلانی صاحب تھے اور پھر جو جے یو آئی کے غفور حیدری صاحب تھے ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے، وہ الیکشن ہارے، لیکن اس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو اصل پرابلم ہوا وہ وہی والی بات تھی کہ چونکہ وعدہ کیا گیا تھا پی ڈی ایم میں کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہوگا، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں ان کا وہ پی ایم ایل این کا ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو ہے اپنا جو ہے ظاہر ہے اپنا انہوں نے اس کے لیے لابنگ کی، اور لابنگ کے دوران انہوں نے گورنمنٹ کے 4-5 ووٹ، اور جس میں گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا، جس میں چیئرمین سینٹ نے ان کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا لیڈر آف دا اپوزیشن کا۔ تو اس کے بعد سے حالات خراب دن بدن ہوتے گئے، اور پھر یہ جب ایکسپلینیشن سیکھ کی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، شاید خاقان وائس صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایکسپلینیشن سیکھ کریں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی، تو اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا، اور اے این پی نے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نکل گئی آج، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ان کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ بھی کافی اس مسئلے کے اوپر مطلب ہے کہ وہ غصے میں ہے، اور اب وہ بھی پی ڈی ایم کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ تو یہ جو حالات جا رہے ہیں، یہ جو اس قسم کے، تو اس میں اب جو پاکستان کا آگے کا جو پولیٹیکل جو ایونٹس ہمیں جس قسم کے نظر آئیں گے، جو آپس میں ایک گرما گرمی تھی اس میں، یا ایون پی ڈی ایم کی جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جس قسم کے اٹیکس ہو رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں نرمی نظر آئے گی، بیکاز وہ افیکٹونیس آف اپوزیشن کی نہیں رہی۔ جب اپوزیشن میں اتنا بڑا اسپرٹ آ گیا تو حکومت کے لیے ظاہر ہے اب یہ تو کوئی تھریٹ نہیں رہا، لیکن کیا اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے اس قسم کی ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے کیا اپنی پرفارمنس کے اوپر غور کرے گی کہ نہیں ہے کیا، تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو، تاکہ جو آگے جو 2.5 سال رہ گئے ہیں ان کے لیے اس میں جو میجر چیلنجز ہیں پاکستان کے، جو اکانومی کے چیلنجز ہیں، جو گورننس کے چیلنجز ہیں، جو سول سروس ریفارمز کے جو چیلنجز ہیں، جو اسی لحاظ سے جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی جو باتیں ہوتی ہیں، مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا، یہ بہت بڑے اصل میں ریئل چیلنجز ہیں۔
تو وہ جو ابھی تک حکومت ناکام رہی، اور آدھو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ میں کچھ ری شفل ہوگا، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ اس ری شفل کا کیا فائدہ ہوگا، بیکاز یہ مسئلہ صرف ری شفل کا نہیں، بلکہ جس طرح شوکت ترین صاحب، جن کو یہ پہلے کہا، بھی ریسنٹلی کہا گیا جب چینجز ہوئی فائنانس منسٹری میں اور فائنانس منسٹر کو چینج کر دیا گیا اور حماد اظہر صاحب کو لے کے آیا گیا، تو اس وقت اسی دن کی یہ خبر تھی، اور بلکہ شوکت ترین صاحب نے جو فارمر فائنانس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور کے، انہوں نے خود آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہا کہ ان کو کنوینر جو اکنامک کونسل ہے اس کے لیے کنوینر کی وہ جاب ان کو آفر ہو گئی ہے. ویسے تو ان کو منسٹر کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میرا ایک کیس چل رہا ہے نیب کا، جو نیب نے جو میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ٹرائل کورٹ سے، لیکن نیب نے چیلنج کیا، جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس قسم کی پوزیشن لوں، پبلک پوزیشن. تو وہ جو کنوینر کی جو بات تھی وہ بھی گول ہو گئی دوسرے تیسرے دن، اور اس میں جو انہوں نے ایک بات کہی تھی، جب یہی بات جب ان سے جس دن کی بات، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کیپٹن آف دا شپ ہے ان کا عمران خان صاحب کی طرف مطلب ہے کہ اشارہ تھا کہ ان کو مضبوط ہونا پڑے گا اور ان کو اسٹرانگ فیصلے کرنے پڑیں گے، بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ان فیصلوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ایک دن فیصلہ ایک کریں اس کو دوسرے دن چینج کر لیں، جو کہ ریپیٹڈلی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب خاص طور پہ بہت سے فیصلے لیتے ہیں اور پھر وہ واپس فیصلے لے لیتے ہیں. اور ابھی بالکل آف لیٹ جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ انڈیا کے ساتھ جو تجارت کی بات تھی، ایز کامرس منسٹر انہوں نے اس کو اپروول دیا، ای سی سی نے اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا. لیکن جب یہ بات کیبنٹ میں آئی، چونکہ اس کے اوپر آلریڈی پبلک ویو ایک آ چکا تھا اور لوگ اس سے ناخوش تھے، تو کیبنٹ میٹنگ کے جب سٹارٹ بلکہ ہوئی تو اس میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جی سب سے پہلے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی ہم کس طرح سے ہم کاروبار کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، جبکہ کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے جو ظلم کیا اور جس طرح کشمیر کو انیکس کیا اپنے ساتھ سے، جب تک وہ چیز آرٹیکل 370 کی طرف سے ان کا اشارہ تھا کہ جب اس ایکٹ کو وہ انڈو نہیں کرتے تو کس طرح سے ہم ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، جس کو پاکستان نے معطل اسی وقت کیا تھا جب اگست 2019 میں انہوں نے 370 آرٹیکل اور اس کو امینڈ کر کے تو انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا دیا، جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی تھی، یو این ریزولوشن کی جو خلاف ورزی تھی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اس میں ایک پارٹی تھا. سو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں کہ جی کبھی ایک تو وہ جو شوکت ترین صاحب کی جو بات تھی، تو اس لحاظ سے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اب کم از کم جو اگلے 2.5 سال ہی رہ گئے ہیں تو اس میں کیا وہ اپنے فیصلے کر کے تو ان فیصلوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں کھڑے رہتے، اور پھر اسی کے لحاظ سے وہ کیا وہ جو ریفارم کا ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا خاص طور پہ بہت بڑا وسیع قسم کا ایجنڈا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی خان صاحب نے کل پرسوں یہ کہا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہینڈ شیک کرنے کے لیے تیار ہیں، اس قسم کی بات. تو اگر یہ اس بات کے اوپر بھی اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا، اور جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، جس کا پازیٹیو اثر اکانومی کے اوپر بھی ہوگا، گورننس کے اوپر بھی ہوگا. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں اس وقت. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.